نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جتنا مال تھا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ سن چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال تھی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو قدرت نے بہت حسن سے نوازا تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بعض سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو مال کا ڈھیر اتنا لگ گیا کہ ایک طرف جناب خدیجہ تھی، دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال کے ڈھیر میں اتنا وہ مال کا ڈھیر لگا کہ ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت بظاہر جناب خدیجہ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور جناب خدیجہ مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اتنی دولت بارگاہ رسالت میں انہوں نے پیش کیا جب کبھی کہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور کہا کہ یہ میرا مال نہیں، اب آپ کا مال ہے، حتیٰ کہ اپنے کنیزوں کو اور اپنے غلاموں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ان دنوں معمول یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ جو لوگ جبل نور غار حرا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی حضور سے محبت، قربانیاں، الفت کتنی عظیم تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر، آدمی وہ غار ایک مرتبہ چڑھ جائے تو 2-3 دن تک کے اس کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر کے جاتی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے بڑی خصوصیت ہم جس کو قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس وقت سب سے پہلے مطلقاً پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تفصیل ہمارے یہاں یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے پڑھا۔ لیکن اگر درایات اور روایات سب کو یکجا کر کے مطلقاً اگر سب سے پہلے پوری امت میں کسی کو کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور پیر کے دن ہی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بہت ساری چیزیں ہوئی اور وہ لے کر گئیں جناب ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام کو اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو جناب ورقہ نے کہا کہ آپ کے پاس وہی آیا تھا جو جناب موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے کہ سارے انبیاء کرام جو ہے وہ ان کو پتہ ہے جب ان پہ وحی آئی کہ تو اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے نبی وہ اللہ کے نبی ہے، حضور پر وحی آئی اور حضور کو پتہ نہیں، ورقہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس دن بھی پتہ ہے جس دن وہ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے جب پیدائش کے وقت سجدے میں سر رکھ کے کہا نا رب حبلی امتی، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کی عمر میں جب مدینہ منورہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ جو پتھر مجھ پہ درود پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں۔ بے شمار واقعات ہیں، لیکن ورقہ سے یہ کہلوانے میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے خود نہیں کہا، ہر نبی نے خود کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے جو وحی نازل ہونے کے بعد خود نہیں کہا، پہلے ورقہ نے کہا نا۔ یہ بھی حضور کی شان ہے کہ محبوب سب نبی اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کریں گے اور آپ وہ نبی ہیں کہ آپ چپ رہیں گے اور ہم کسی اور سے آپ کی نبوت کا اعلان کرائیں گے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے، تو یہاں اشکال نہیں۔